الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ عزیز دوستو، آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تربیت عملی انداز سے کی جائے۔ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو اقوال ان کے سامنے پیش نہ کر کے ان کے سامنے اپنا عمل پیش کریں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ جب کسی انسان کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسی کی نقالی کرتا ہے، اس کی نقل کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، اور یہ عمل سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت کو بنانے میں، انسان کے کردار کو بنانے میں۔ یہ عمل بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک معمولی مدت کے اندر جو نسل تیار کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک کھیپ تیار کی، ایک بڑی نسل تیار کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ نے ہر کام کو عملی شکل میں پیش کیا، پریکٹیکلی پیش کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف تھیوری پیش کی ہو، ایک خیال پیش کر دیا ہو، ایک فکرہ پیش کر دیا ہو اور اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا، ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کہا اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی میں شامل کر لیا۔ خود انہوں نے عملی نمونہ اختیار کیا اور پوری دنیا میں وہ عملی نمونہ لے کر آگے بڑھ گئے، اور اسی عمل کی وجہ سے، اسی عمل کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے۔ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے ملک کو زبردستی پھیلایا گیا، یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اسلام کس بنیاد پر پھیلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نمونے کی وجہ سے، اور اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو ایک نسل تیار کی، وہ کس بنیاد پر تیار کی؟ عملی بنیاد پر تیار کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا تمام مومنین کو مخاطب کر کے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس سے بہترین آئیڈیل کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہماری نسل اچھی ہو، ہمارے بچے بہترین انداز سے تربیت پائیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت عملی طور پر کریں، کیونکہ عملی جو طریقہ ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور افیکٹو ہوتا ہے۔ اور اگر صرف آپ زبان سے کچھ کہتے رہیں، 10 بار اس بات کو کہیں اور اس کو عملی طور پر پیش نہ کریں، تو اس کے اندر زیادہ تأثر نہیں ہوتا ہے، وہ مؤثر نہیں ہوتا ہے، وہ افیکٹو نہیں ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیے، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ماں باپ بہت سی باتیں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، زبانی طور پر بہت سی باتیں کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو بچے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن وہی بات، جو بات ماں باپ نے کہی ہے، اگر اس کو عملی طور پر ماں باپ انجام دیں، اس کو وہ عملی طور پر اس کو اختیار کریں، تو بچے جب اس کو دیکھیں گے تو اس کی تقلید کریں گے، اس کی نقالی کریں گے، اس کی نقل کریں گے۔ یہ بچوں کا معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے کہ جس انسان سے آدمی محبت کرتا ہے تو اس کا عمل جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی نقل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گہری محبت، ایسا گہرا تعلق اور ایسا ان سے تعلق تھا کہ آپ کو
جو کام بھی وہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے اس کو عملی جامہ فوراً پہنا دیتے تھے، اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، اپنے گھروں میں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہی طریقہ تھا۔ ایک حدیث جو ذکر کی گئی آج کے خطبے میں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ایک صاحب کو چھینک آ گئی تو ایک صحابی نے نماز ہی کے درمیان کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہہ دیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کی حالت میں تو گفتگو نہیں کی جاتی، نماز کے درمیان تو وہ سارے عمل ممنوع ہیں جو نماز کے باہر ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے چھینک کی آواز سنی تو ان صاحب نے کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اب نماز ہی کی حالت میں لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، نماز کی حالت میں لوگ، بہت سارے صحابہ کرام میری طرف دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں راوی کہ میری طرف دیکھنے لگے اور بعض لوگوں نے اپنے ہاتھ جو ہے اپنی رانوں پر بجانے شروع کر دیے۔ یہ نماز میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا کہ کیسا عجیب انسان ہے کہ نماز کی حالت میں یعنی یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو ممنوع ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھے کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا، یعنی ایسا معلم، ایسا ٹیچر میں نے نہ آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد کبھی دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف یہ بات فرمائی کہ نماز میں یہ عمل ممنوع ہے، بس اتنا فرمایا۔ یعنی اگر کوئی اور انسان ہوتا، جیسا کہ عام طور پر ہمارا مزاج ہے کہ اگر غلط بات کسی سے سرزد ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سخت انداز اختیار کرتے ہیں، بہت سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں اور یعنی بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ ایک کام کی اصلاح کرنے کے لیے ہم بدتمیزی تک پر اتر آتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے جو بھی تربیت فرمائی ہے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ تو عملی نمونہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے انسان کی زندگی میں اور بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبان سے زیادہ نہ کہہ کر اپنے عمل سے اچھا عمل پیش کریں، اپنا عملی نمونہ پیش کریں، کیونکہ ہمیں اسی بات کی تلقین کی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت انس جو آپ کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بات نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ کتنی عظیم شان بات ہے، 10 سال خدمت کی لیکن کبھی مان لیا میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی غلط کام مجھ سے ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بات نہیں فرمائی کہ تم نے یہ ایسا کیوں کر دیا۔ یہ تربیت کا ایک طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو جب ہم کسی کو نصیحت کر رہے ہوں یا کسی کی تربیت کر رہے ہوں تو تربیت کا بہترین طریقہ ہے اس کو عملی طور پر پیش کریں، صرف محض تھیوری نہ ہو، صرف زبان سے کہہ دیا، عملی طور پر اس کو پیش کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی گئی ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ ایک حدیث بیان فرماتی ہیں، یعنی اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ یعنی عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ کیا پیش کیا جائے؟ عملی نمونہ پیش کیا جائے، کسی دین کی بات کو پریکٹیکل کے طور پر پیش کیا جائے، صرف محض زبانی طور پر پیش نہ کیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو انسان دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں ہیں ان میں جو 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے، یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں اور اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، جو ان 12 رکعات کی پابندی کرتا ہے یعنی ان کو پڑھتا ہے، ان کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتے۔
کتنی عظیم الشان خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، تب سے میں نے اس وقت سے، جب سے یہ حدیث سنی تھی، میں نے کبھی بھی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ پھر ام حبیبہ سے جو راوی روایت کرتے ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ روایت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی، میں نے ان رکعات کی پابندی شروع کی اور کبھی بھی ان رکعات کو نہیں چھوڑا۔ پھر ایک اور راوی جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ان سے اس حدیث کو سنا تو میں نے کبھی بھی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا، کیونکہ اتنی عظیم الشان خوشخبری ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے والے 4 لوگ ہیں، تو چاروں نے یہ بات بیان فرمائی، یعنی جب انہوں نے یہ روایت بیان کی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب سے ہم نے اس روایت کو سنا، ہم نے کبھی بھی ان 12 رکعات کو نہیں چھوڑا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عملی نمونہ پیش کیا جائے، جو بات بھی دین کی پیش کی جائے، عملی طور پر اس کو پیش کیا جائے تو وہ زیادہ ایفیکٹو ہوتی ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ایک بہترین معاشرہ وجود میں کب آتا ہے؟ جب دین کی باتوں کو عملی طور پر پیش کیا جائے۔ محض اقوال بیان کر دیے جائیں، زبانی طور پر نصیحتیں کر دی جائیں، زبانی طور پر بچوں کے سامنے بہت ساری نصیحتوں کا بلندہ پیش کر دیا جائے تو اس کا بہت زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ وقتی طور پر تو ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر جب آپ پیش کریں گے تو وہ انسان اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا، بچے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اور جب بچے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے تو بچوں ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ آج جو بچے ہیں وہی بڑے ہوں گے، اور جس انداز سے ان کی تربیت کی جائے گی وہ جب تک زندہ رہیں گے اسی انداز پر رہیں گے، اسی تربیت پر رہیں گے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عملی نمونے ہیں اس کو معاشرے کے سامنے پیش کریں۔ اگر ہم باپ ہیں تو اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں، اگر ہم ایک ٹیچر ہیں، ایک معلم ہیں، تو اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ان کو اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ چونکہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو شاگرد ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے استاذ کی نقل کرتے ہیں۔ استاد بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے تو اس پر زیادہ توجہ نہ دے کر وہ کس چیز پر توجہ دیتے ہیں؟ جب وہ اپنے استاذ کو، اپنے معلم کو کوئی نمونہ پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ آپ ان سے معلوم کیجئے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا، تو فوراً کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے معلم کو، ہم نے اپنے ٹیچر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہمیں اچھا لگا تو ہم نے اس چیز کو اختیار کیا۔ تو آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ معاشرے کا مستقبل ہوا کرتے ہیں، آج کے جو بچے ہیں وہ معاشرے کا مستقبل ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عملی نمونہ پیش کریں بمقابلے اس کے کہ ہم زبانی طور پر بہت ساری باتیں کریں، کیونکہ زبانی باتوں کا اثر کم ہوتا ہے، عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔